اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. آج کا درس سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلی دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے دنیا کے بارے میں، دنیا کی زینت اور خوبصورتی اور دنیا کی آزمائش ہونے کے بارے میں بیان کیا تھا. پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ دنیا کی محبت یہ بڑی نقصان دینے والی چیز ہے، بلکہ اس کو ساری برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے. دنیا کی محبت کو ساری برائیوں اور سارے گناہوں کی جڑ کہا گیا ہے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم فقیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے اس کو بہت اچھی مثال سے سمجھایا کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ کیسے ہے. دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ کیسے ہے، اس کو انہوں نے مثال سے سمجھایا کہ یوں سمجھ لو جیسے ایک گھر ہے، اس میں ساری برائیاں بند کر کے رکھی گئی ہیں. ایک گھر ہے جس کے اندر ساری برائیاں تالا لگا کر رکھی گئی ہے، اور اس تالے کی چابی یوں سمجھو دنیا کی محبت ہے. اس تالے کی چابی دنیا کی محبت ہے کہ دنیا کی محبت سے وہ تالا کھلتے ہی ساری برائیاں آ جائے گی. اندر کمرے میں، گھر میں جتنی برائیاں رکھی ہوئی ہیں، جیسے ہی دنیا کی محبت کی چابی سے اس تالے کو کھولیں گے تو ساری برائیاں آ جائے گی. تو یہ دنیا کی محبت اتنی خطرناک چیز ہے. تو یہاں پر دنیا کی محبت سے منع کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا کہ دنیا سے دل مت لگاؤ. دنیا کیا ہے؟ زینت. انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ. زمین پر جو کچھ ہم نے بنایا ہے یہ زمین کی زینت ہے. زینت اصل نہیں ہوتی، زینت ایکسٹرا چیز ہوتی ہے. زینت ایکسٹرا چیز، زائد چیز ہے. تو دنیا کی حقیقت کو بیان کیا. پھر آگے کہا کہ انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. قیامت سے قریب ایسا وقت آئے گا کہ ہم اس کو چٹھیل میدان بنا دیں گے. اس لیے دنیا کی محبت سے بچنا چاہیے، اور دنیا کی محبت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، بڑی لمبی دعا ہے. اس میں سے ایک لفظ یہ ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، بہت لمبی دعا ہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. یہ لفظ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی محبت سے کیسے پناہ مانگ رہے؟ ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، اور ہمارے علم کی انتہا نہ بنا. دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا. سب سے بڑا غم ہمیں آخرت کا ہونا چاہیے.
مسلمان کو سب سے بڑا غم کس کا ہونا چاہیے؟ آخرت کا ہونا چاہیے. سب سے زیادہ غم، سب سے بڑا غم ہمارا آخرت کا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا کہ ہم دنیا کے لیے ہنسیں، دنیا کے لیے روئیں، دنیا کے لیے خوش ہوں، دنیا کے لیے ناراض ہوں. صبح اٹھے تو دنیا، سوئے تو دنیا، دن رات اور دنیا. جس کا بڑا غم دنیا بن جائے پھر وہ دن اور رات دنیا میں ہی مشغول رہتا ہے. دنیا کے لیے بولے گا، دنیا کے لیے چلے گا، دنیا کے لیے محنت کرے گا، دنیا کے لیے سارے کام دنیا کے لیے. تو دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا اور ہمارے علم کی انتہا نہ بنا. تو اس لیے دنیا کی محبت سے پناہ مانگنی چاہیے. باقی دنیا استعمال کرنا منع نہیں ہے، جیسے پہلے بتایا گیا تھا کہ دنیا کی چیزیں اچھی سے اچھی انسان استعمال کر سکتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. محبت یہ نکالنے کی ضرورت ہے. خیر، آگے اب یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ شروع کرنا ہے. شروع کے 3 آیتوں میں یہاں مختصر پہلے اجمالاً اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا، پھر 2 رکوع میں اس کو تفصیل سے بھی بیان کیا ہے. پہلے 3-4 آیتوں میں صرف مختصر اشارے کے اندر پورا واقعہ بیان کر دیا شارٹ کٹ میں، بعد میں پھر تفصیل سے اس کو اگلے رکوع میں بیان کیا ہے. تو اب شارٹ کٹ میں مختصر انداز میں اجمالاً اللہ رب العزت پہلے بیان کر رہے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم، غار والے، کہف کہتے ہیں بڑے غار کو. کہف کس کو کہتے ہیں؟ بڑے غار کو. عربی میں چھوٹا جو غار ہے جس میں 2-3 آدمی ٹہل سکیں اس کو غار ہی کہتے ہیں. عربی میں جو چھوٹا غار ہو جس میں صرف 1-2 آدمی آئیں تو اس کو غار ہی کہتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس غار ثور کے لیے وہ غار کا لفظ استعمال کیا، اذ ہما فی الغار. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں غار میں تھے تو وہاں چونکہ غار چھوٹا تھا، وہ جھک کر جانا پڑا، اندر جگہ چھوٹی ہے تو اس کو غار کہا جاتا ہے. لیکن بڑا غار ہو جس میں 15-20 آدمی آ جائیں اور ایک طرف سے جانے کا راستہ دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کہف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہف. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف، غار والے اور رقیم والے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کانوا من آیاتنا عجبا کہ یہ لوگ ہمارے نشانیوں میں سے تعجب کی بات ہے؟ یعنی صرف یہ غار والے اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اللہ کی قدرت کی صرف یہ ایک نشانی نہیں ہے جس سے انسان تعجب میں پڑ جائے کہ غار والے کیسے اتنے سال تک سوتے رہے، کس نے ان کو سلایا، کس نے ان کو جگایا، کس نے ان کی حفاظت کی. تو صرف اس پر تعجب یا یہ صرف اللہ کی قدرت کی بات نہیں ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو انسان روزانہ ہزاروں دیکھتا ہے. سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، بارش کا برسنا، دنیا کا نظام چلنا، انسانوں کو زندگی ملنا، موت ملنا، یہ سارے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہزاروں ہیں جو انسان روزانہ دیکھتا رہتا ہے. تو فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار والے اور رقیم کس کو کہتے ہیں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رقیم سے مراد وہ اصحاب کہف، ان کی بستی مراد ہے. رقیم ان کی بستی کا نام، جس جگہ وہ رہتے تھے اس بستی کا نام رقیم تھا. بعض مفسرین نے کہا، بعض نے کہا کہ جس غار میں وہ ٹھہرے تھے اس غار کا نام رقیم تھا. تیسرا قول یہ ہے، بعض نے کہا رقیم کہتے ہیں تختی کو. بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اتنے سال 300 سال یا 309 سال سوتے رہے اور اس کے بعد اٹھے باہر آئے اور پھر اس کے بعد اندر جا کر سو گئے، انتقال ہی ہو گیا ان کا، تو بادشاہ نے ایک تختی پر ان سب کے نام لکھوائے اور وہ تختی اس غار کے اندر رکھوا دی. تو اس لیے ان کو کہتے ہیں غار والے اور رقیم، تختی والے. ایک قول یہ ہے، رقیم کا مطلب یا تو بستی ہے یا غار ہے یا تختی ہے. اور چوتھا قول جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مشہور مفسر صحابہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ رقیم سے مراد کتاب ہے. رقیم سے مراد کیا ہے؟ کتاب ہے. کہ وہ لوگ غار میں گئے تھے تو خالی نہیں گئے تھے، غار میں آسمانی کتاب یا دینی کتاب یا ایسی کتاب جو انہیں حق پر قائم رکھے، اللہ سے جوڑے رکھے، ایسی کتاب وہ ساتھ لے کر گئے تھے. اللہ اکبر.
کتنی بڑی رہنمائی کی گئی. فتنے سے بچنا ہے تو دو چیزیں، کبھی کبھی تنہائی میں وقت گزارا کرو، کبھی تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرو. ہر گھر میں ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں انسان تنہائی میں اپنے رب سے بات کرے، اپنے رب سے مناجات کرے. صحابہ کی سنت ہے. اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، بخاری شریف میں ان کا واقعہ ہے. نابینا ہو گئے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اپنے گھر میں، اور خاص انہوں نے ایک جگہ بنائی نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اور اس جگہ کا افتتاح، اڈگھاٹن اس کا کرایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس جگہ نماز پڑھ لیجئے، میں ہمیشہ یہاں عبادت کیا کروں گا. تو صحابہ دیکھو گھر میں ایک جگہ بناتے تھے. آج ہمارے گھروں میں کھانے کا روم ہوتا ہے، بیٹھنے کا روم ہوتا ہے، مہمانوں کا روم ہوتا ہے، ہر بچے کا الگ الگ روم ہوتا ہے، لیکن عبادت کا روم نہیں ہوتا. چھوٹا گھر ہے تو پورا روم نہیں رکھ سکتے عبادت کے لیے، تو روم میں ایک جگہ، ایک مصلی کی جگہ فکس کر لی جائے جہاں عبادت ہو، جہاں گھر کے سارے مرد اور عورتیں کچھ وقت گزارے وہاں پر، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. وہاں اس جگہ کو ہمیشہ پاک صاف رکھا جائے، وہاں خوشبو کی دھونی دی جائے. کیونکہ جس جگہ کو انسان عبادت کے لیے خاص کر لیتا ہے وہاں ہمیشہ رحمت اترتی رہتی ہے. مسجدوں میں ہمیشہ اللہ کی رحمت اترتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ ہم نے عبادت کے لیے خاص کر لی ہے، اور یہاں ہم اس کو ناپاک نہیں کرتے، ہمیشہ پاک رکھتے ہیں. تو ایسی پاک جگہوں پر ہمیشہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور ایسی جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایسی جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہر گھر میں ایسا روم ہونا چاہیے، یا اگر روم نہیں ہے تو کم سے کم روم میں ایک کونا، ایک مصلی کی جگہ ہونی چاہیے جس کو ہمیشہ پاک رکھا جائے، جہاں ہمیشہ اللہ کی رحمت برسے. ہم وہاں کچھ وقت گزاریں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کی عبادت کریں. تنہائی میں کچھ اللہ کو وقت دیں. یہ فتنوں سے حفاظت کے لیے ایک عمل ہے، یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک عمل ہے. یہ تنہائی میں آج ہم وقت گزارتے ہی نہیں، بس لوگوں کے ساتھ اختلاط، بس ہمیں عادت ہو گئی ہے. تنہائی میں رہنے کی بالکل عادت نہیں ہے. تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنے کی، عبادت میں وقت گزارنے کی بالکل عادت نہیں ہے. تو دلوں کو اگر پاک کرنا ہے تو اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ تنہائی میں انسان کچھ وقت گزارے، تنہائی میں کچھ عبادت کرے. اس سے دل پاک ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ کئی سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے. حدیثوں میں الفاظ ہے حبب الیہ الخلا، تنہائی آپ کو محبوب بنا دی گئی. تنہائی میں اتنی عبادت کی، اللہ کی رحمتوں کو اپنے قلب پر، اپنے مبارک دل پر لیا. پھر جا کر اللہ کی وحی آنا شروع ہوئی، قرآن اترنا شروع ہوا. تو ایک کام تو انہوں نے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کہ غار میں چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے. تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کو فتنے سے بچنے کے لیے ایک تو تنہائی میں روزانہ کچھ وقت عبادت میں دینا چاہیے، تنہائی میں کچھ وقت گزارنا چاہیے اللہ رب العزت کی عبادت میں، اللہ سے مناجات میں، اللہ سے باتیں کرنے میں. اور دوسری چیز کتاب آسمانی. ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں ہیں، معتبر علماء کی تفسیریں اور کتابیں ہیں، حدیث کی شروحات ہیں. تو جتنا انسان کا تنہائی میں وقت گزارے گا اور کتابوں سے تعلق ہوگا، قرآن سے تعلق ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں سے، معتبر اور مستند علماء کی کتابوں سے جتنا تعلق ہوگا، جتنا گہرا مطالعہ ہوگا، اتنا آدمی کے لیے فتنے سے بچنا آسان ہوگا. جس کا جتنا کم مطالعہ ہوگا، کم پڑھنا ہوگا دینی کتابوں کو، وہ جلدی سے فتنے کا شکار ہو جائے گا، وہ جلدی سے فتنے کا شکار ہو جائے گا. تو آج کل تو یہ عجیب وبا چلی ہے ہمارے اندر. ہم تو سوچتے ہیں مسلمانوں میں یہ بات چل پڑی ہے کہ زیادہ علم اچھا نہیں ہے، زیادہ علم نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو زیادہ پوچھ ہوگی، نعوذ باللہ. حالانکہ زیادہ علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ سارے نبیوں کا علم آپ کو دے دیا گیا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے میں دعا سکھائی ہے کہ پھر بھی آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرا علم بڑھا دے. اللہ اکبر. اتنا علم سارے نبیوں کا علم دے دیا گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ یہ دعا کریں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرا علم بڑھا دے. اب بتائیے اتنا علم ملنے کے باوجود بھی پھر بھی علم بڑھانے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی ضرورت ہے، تو ہمارے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے. تو فتنوں سے بچنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے. یہ
تنہائی میں وقت گزارنا اور قرآن سے، کتاب سے، حدیثوں سے، معتبر کتابوں سے تعلق، جتنا تعلق ہوگا، جتنا گہرا مطالعہ ہوگا، جتنا زیادہ مطالعے میں وقت گزرے گا، فتنے سے حفاظت ہوگی، فتنوں سے بچاؤ ہوگا، آدمی فتنوں کو پرکھے گا، فتنوں کو جانچ کر اس سے بچے گا۔ علم ہی نہیں ہے، کتنے لوگ آج کل، شکیل بن حنیف ہے یہ ملعون، خبیث، مردود، اللہ کا دشمن، لوگ آسانی سے مسلمان اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کم علمی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ کم علمی کی وجہ سے۔ وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، حدیثوں کو غلط سلط فٹ کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی جو احادیث ہے، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اور مسلمان آسانی سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، مرتد۔ کیوں؟ علم نہیں ہے، مطالعہ ہی نہیں ہے، علم سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، حدیثوں سے تعلق نہیں ہے، کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کا کوئی مزاج نہیں ہے، تو آسانی سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو خیر، فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم یعنی غار والے اور کتاب والے، ان کے پاس غار، تنہائی میں وقت بھی گزارا انہوں نے، اپنے ایمان بچانے کے لیے تنہائی میں چلے گئے، اور دوسرے کتاب لے کر گئے تاکہ وہاں جا کر آسمانی کتاب سے، دینی کتاب سے تعلق ہو تو پھر فتنے سے بچنا آسان ہوگا۔ جتنا کتاب سے تعلق ہوگا، دینی کتاب سے، آسمانی کتابوں سے، آسمانی علم سے جتنا تعلق ہوگا، جتنا گہرا علم ہوگا، جتنا گہرا مطالعہ ہوگا، آدمی کے لیے فتنے سے بچنا آسان ہوگا۔ علم کی روشنی میں آدمی پہچانے گا کہ یہ فتنہ ہے۔ وہ دجال آخری زمانے میں ایک آدمی ایک مومن کو قتل کرے گا، ایک مومن، مدینہ منورہ کا ایک آدمی، صحیح حدیثوں میں ہے، مدینہ منورہ کا ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا، تو دجال اس سے کہے گا مجھے رب مان لے، وہ کہے گا نہیں تو دجال ہے، تو دجال اس کو 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو زندہ کرے گا۔ وہ ایک ہی آدمی ہے جس کو وہ زندہ کر سکے گا۔ وہ زندہ کرنے کے بعد پھر کہے گا اب بتا میں رب ہوں کہ نہیں، میں نے تجھے مارا بھی اور تجھے زندہ بھی کیا۔ تو وہ شخص کیا کہے گا؟ وہ شخص کہے گا اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا اپنی حدیثوں میں کہ مدینہ منورہ کے ایک مومن کو دجال قتل کرے گا، زندہ کرے گا، پھر پوچھے گا، تو چونکہ مجھے اس کا علم ہے اس لیے میں تیرے فتنے میں نہیں آؤں گا۔ دیکھیے، آدمی کو علم ہو تو دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا، علم کی وجہ سے۔ کائے کی وجہ سے؟ اس کو معلوم ہے، علم ہے، تو وہ دجال جیسے آدمی کے گمراہی میں نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا وہ تماشا دکھائے گا، اتنا بڑا کرشمہ دکھائے گا، مار کر کے دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا، پھر بھی وہ مومن اس کو نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو حدیثوں کا علم ہے۔ تو اس لیے جتنا گہرا علم، آج کے زمانے میں خاص طور سے نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئے نئے فتنے دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیثوں کے نام پر گمراہ کرتے ہیں۔ تو جتنا آدمی کا گہرا علم ہوگا، گہرا مطالعہ ہوگا، یا اگر خود نہیں کر سکتے کم سے کم گہرے مطالعہ والوں کی صحبت میں تو رہو، ان کی مجلسوں میں تو جاؤ، تاکہ سن کر گہرا علم حاصل ہو جائے انسان کو۔ سن کر بھی تو گہرا علم ہو سکتا ہے۔ تو خیر، فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذا والفتیۃ الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، جب نوجوانوں نے ٹھکانہ لیا ایک غار میں، فقالوا، اور کہنے لگے، سب سے پہلے غار میں پہنچ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے۔ کیا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ فقالوا، کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے اس معاملے میں، ہم ایمان کو بچانے کے لیے جو نکلے، اس معاملے میں ہمارے لیے رشد اور ہدایت کو مہیا فرما۔ کیا زبردست دعا ہے، سبحان اللہ۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کرے انسان، دعا کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے کہ انسان اللہ سے تعلق، اپنا تعلق بتائے، اللہ کو اپنا تعلق بتائے۔ یہاں انہوں نے اپنا تعلق بتایا، ربنا، اے ہمارے رب، آپ ہمارے رب ہیں، ہم مربوب ہیں، آپ پالنے والے ہیں، ہم وہ ہیں جن کو آپ پالتے ہیں۔ تو اللہ کا تعلق انہوں نے بتایا، رب نام سے دعا کی ہے۔ اللہ کے مبارک نام جو ہے اسماء حسنہ دعاؤں میں استعمال کرنا چاہیے، اس سے دعاؤں کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔
جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے ذریعے سے دعا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کے آثار بڑھ جاتے ہیں. اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا رب، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس نام کے واسطے سے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، آتینا من لدنک رحمہ. یہ نہیں کہا آتینا رحمہ، ہمیں رحمت دے دے، نہیں، آتینا من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے خاص رحمت مانگی ہے انہوں نے. سبحان اللہ. ایک تو عام رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے. کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، ان کو بھی پالتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ساری ضرورت کی چیزیں دیتے ہیں. یہ رحمت تو عام ہے. جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے. تو انہوں نے عام رحمت نہیں، اللہ سے کہا من لدنک. اور عجیب بات ہے کہ اس سورہ کہف میں 3 چیزوں کے لیے من لدنک کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ اکبر. پہلے گزرا ہے عذاب کے لیے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْ، یعنی قیامت کے قریب اللہ کی طرف سے لدنی عذاب آئے گا، ایسا عذاب بغیر اسباب کے. لدن کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آ جائے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہو، بغیر اسباب کے ہو. تو ایک تو لدنی عذاب کا تذکرہ ہے یہاں پر اس صورت میں. دوسرے انہوں نے دعا مانگی ہے آتینا من لدنک رحمہ، اے اللہ رحمت لدنیہ، اپنے پاس کی خاص رحمت نصیب فرما. اور آگے حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس واقعے میں تذکرہ ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. اے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو اپنے پاس سے علم دیا تھا. ہم نے اس بندے کو یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے پاس سے علم دیا تھا. تو اس میں 3 چیزیں لدنی، عذاب لدنی قیامت کے قریب آئے گا، اور یہ اصحاب کہف کو ملی ہے لدنی خاص اللہ کی رحمت، اور حضرت خضر کو ملا ہے خاص علم اللہ کی طرف سے بغیر اسباب کے. تو انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما. رحمت تو ویسے عام ہے، لیکن ہمیں کوئی خاص رحمت چاہیے، اور رحمت کا لفظ ہی ایسا ہے. اس سے پہلے بھی سورہ یوسف میں بتایا گیا کہ رحمت ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی، رحمت کا لفظ اتنا عام ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں. جس کو رحمت مل گئی، جیسے یہ اصحاب کہف ہے، ان کو دیکھو، انہوں نے رحمت کی دعا مانگی، ان کو رحمت مل گئی، تو کیا فائدہ ہوا؟ ان کا ایمان بچ گیا. غور سے سنیے یہ، اور ہر نماز کے بعد اہتمام کیجیے اس دعا کا کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، خاص رحمت نصیب فرما. ہمیشہ اردو میں مانگنا چاہیے. اگر یہ عربی والی دعا یاد ہو جائے تو یہ مانگے، یہ یاد نہیں ہو سکتی کم سے کم اردو میں مانگے، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت نصیب فرما. تو رحمت سے کتنے فائدے ہوتے ہیں، جس کو رحمت مل جاتی ہے تو کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک تو یہاں پر ان کو رحمت مل گئی تو رحمت کی وجہ سے ان کا ایمان بچ گیا، وہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچ گئے. 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سلایا، ان کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے نیند میں پوری کر دیے. سبحان اللہ. رحمت مل گئی تو ان کا ایمان بھی بچ گیا، ظالم بادشاہ سے بچ گئے، اور نیند میں ہی وہ سوتے رہے، اور ادھر ظالم حکومت اور جو حکومت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم بدل دیا. ان کو خاص رحمت ملی نا، تو اس کی وجہ سے دیکھو ان کو لڑنا نہیں پڑا. عام طور پر اچھی حکومت لانے کے لیے، اچھے لوگوں کو خلافت لانے کے لیے، اللہ کا سسٹم، حکومت کا نظام کا، اللہ کا جو حکومت کا نظام اللہ نے دیا وہ لانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، خون بہانا پڑتا ہے، نسلوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اسلامی خلافت کا نظام، رحمت والا نظام آتا ہے. یوں ہی نہیں آ جاتا. لیکن انہوں نے جو دعا کی تھی رحمت کی، اس کی برکت سے یہ سوتے رہے، اور ادھر انقلاب آ گیا، مسلمانوں کی حکومت آ گئی. سبحان اللہ. تو رحمت میں کتنی طاقت ہے. دیکھیے، رحمت مل گئی، ایمان بچ گیا، رحمت مل گئی، ظلم سے بچ گئے، رحمت مل گئی، ساری ضرورتیں 300 سال تک نیند میں پوری ہوتی رہی، رحمت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکومت دے دی. پھر آگے حضرت خضر علیہ السلام کے لیے ان کو رحمت ملی، آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کہا کہ ہم نے اس بندے کو اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم دیا تھا، تو ان کو رحمت ملی. تو ایسا علم اللہ نے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. ان کو ایسا علم مل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے شاگرد بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے علم پر حیران ہو گئے. سبحان اللہ.
رحمت آتی ہے تو کتنے فائدے ہوتے ہیں. جس کو رحمت مل گئی، جس نے اللہ سے مانگ کر رحمت لے لیا، تو اس کو کتنے فائدے ہوں گے. پھر آگے اسی سورہ کہف میں ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی پوری دنیا کی حکومت دے دی، مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، سارا سفر کیا، پوری دنیا کا سفر کیا، اور ایک جگہ گئے، وہاں والوں نے ان کو شکایت کی کہ یاجوج ماجوج آ کر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، آپ دیوار بنا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے اسباب دیے تھے، انہوں نے دیوار بنا کر دی، ایسی مضبوط دیوار بنا دی. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت جس کو ملتی ہے اس کو دنیا پر بھی کنٹرول مل جاتا ہے، بادشاہت مل جاتی ہے، مال و اسباب مل جاتے ہیں، دنیا کی ساری طاقتیں اس کے قدموں میں آ جاتی. تو رحمت جس کو مل گئی، تو 3 طرح کے فائدے تو اس سورہ میں ہیں. باقی سورہ آل عمران میں ہے کہ جس کو رحمت مل گئی اس کو ایمان پر خاتمہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود جو دعا سکھائی ہے ایمان پر خاتمے کے لیے، اس میں رحمت کا لفظ ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ فرما اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما. خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. تو جس کو رحمت مل گئی اس کو ایمان پر خاتمہ مل گیا. جس کو رحمت مل گئی اس کے مشکل سے مشکل کام، ناممکن جس کو سمجھا جائے یا مشکل سے مشکل تر کام آسان ہو جاتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپا آ گیا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت دے دی. سورہ مریم میں ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. آپ کے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے زکریا پر کہ ان کو رحمت مل گئی تو بڑھاپے میں اولاد، ناممکن کام ممکن ہو گیا، مشکل کام آسان ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے میں کہا، فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے خوشخبری سنائی حضرت سارہ کو. حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی ہے، وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اس کے بعد پوترے کی بھی خوشخبری سنائی کہ آپ کو پوتا ہوگا یعقوب. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تعجب کرنے لگی، اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کیا مجھے اب بچہ ہوگا حالانکہ میں بوڑھیا ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں. میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، لاغر ہے، کمزور ہے، کیسے اولاد ہوگی؟ تو فرشتوں نے کیا کہا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم تعجب کر رہی ہو، اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو. دیکھو لفظ رحمت کا استعمال ہوا کہ جس کو رحمت مل جاتی ہے بڑھاپے میں اولاد مل سکتی ہے، ناممکن کام ممکن ہو سکتا ہے، مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہو سکتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، 18 سال تک بیمار، ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں مل رہا ہے، پریشان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی انہوں نے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ نہیں کہا اللہ یہ بیماری دور کر دے، مصیبت دور کر دے، صرف اللہ سے اتنا کہا اے اللہ مجھے بہت مشکل پہنچی ہے، رب انی مسنی الضر، بہت سالوں سے میں تکلیف میں مبتلا ہوں، وانت ارحم الراحمین، آپ سب سے بڑی رحمت والے ہیں. دیکھیے آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے بڑی رحمت والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا لفظ سن کر ساری بیماری دور کر دی ان کی. تو رحمت میں کتنی طاقت ہے. جس کو رحمت مل جاتی ہے اس کو خاص علم مل جاتا ہے، رحمت مل جاتی ہے اس کا ایمان بچ جاتا ہے، فطروں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے. رحمت مل جاتی ہے دنیا پر کنٹرول مل سکتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں قدموں میں آ سکتی ہے. رحمت مل جاتی ہے بڑھاپے میں اولاد ہو سکتی ہے، مشکل کام آسان ہو سکتے ہیں، ناممکن چیز ممکن ہو سکتی ہے. رحمت مل جاتی ہے بڑی سے بڑی بیماری دور ہو سکتی ہے، سالوں کی بیماری دور ہو سکتی ہے. رحمت مل جاتی ہے انسان آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، اور رحمت ہی سے تو جنت ملے گی. جنت کیسے ملے گی؟ عمل سے نہیں ملے گی، رحمت سے ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صحابہ کرام میں کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ رحمت سے جائے گا، اللہ کی رحمت سے جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ واسعہ، ہاں اللہ جب مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے تو میں بھی جنت میں جاؤں گا. دیکھیے رحمت میں کتنی ساری چیزیں آ گئی. تو صرف رحمت کی دعا کر لو سارے مسئلے حل ہیں، رحمت کی دعا کر لو سارے مسئلے حل ہیں. اتنی جامع اور اتنی شاندار اور اتنی جاندار دعا ہے. تو رحمت کی دعا کے لیے ایک تو یہاں پر
یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، یعنی اصحاب کہف کی دعا نقل کر کے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما۔ اور حدیث میں بھی کچھ دعائیں ہیں رحمت کے لیے، رحمت مانگنے کے لیے۔ ایک ہی دعا بتاتا ہوں میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی، صحیح حدیث ہے وہ بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ کیا تم یہ دعا نہیں مانگو گی؟ کیا تم میری یہ دعا نہیں سنو گی، یہ دعا نہیں مانگو گی؟ یعنی مطلب تھا کہ یہ دعا مانگا کرو، صبح شام یہ دعا مانگا کرو۔ کیا ہے دعا؟ اللہم یا سارے حالات، ساری مشکلات کو، سارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدلنے کی دعا ہے، اور اس میں رحمت کا لفظ ہے۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ آپ حی ہے، زندگی دینے والے، زندہ ہیں، زندگی دینے والے ہیں، قیوم تھامنے والے ہیں، سنبھالنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ کی رحمت کے ذریعے سے میں فریاد کرتا ہوں۔ برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے حالات کو درست کر دیجئے۔ میری بیماری والی حالت ہے، غریبی والی حالت ہے، پریشانی والی حالت ہے، بیوی ستاتی ہے یہ حالت ہے، بچے پریشان کرتے ہیں یہ حالت ہے، جتنے حالت میری بری حالت ہے، جس اعتبار سے بری حالت ہے، اے اللہ میرے سارے برے احوال کو درست کر دیجئے۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے حالات کو درست کر دیجئے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور ایک پل برابر اے اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے مت فرما۔ سبحان اللہ، کتنی جامع دعا ہے، اور اس میں بھی رحمت کا لفظ ہے۔ رحمت کے، اے اللہ تیری رحمت کے ذریعے سے میں فریاد کرتا ہوں۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اللہ سے خاص رحمت مانگنی چاہیے۔ تو انہوں نے دعا کی ہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے اس معاملے میں ہم جو ایمان بچا کر، توحید بچا کر نکلے ہیں، ہمارے اس کام میں رشد و ہدایت ہمارے لیے مہیا فرما۔ یہ بھی کیا جاندار لفظ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں انہوں نے دو دعائیں مانگی ہے، ایک تو کہا خاص رحمت عطا فرما، تو وہاں بعض مفسرین نے مراد لیا ہے کہ انہوں نے رزق مانگا ہے۔ کیا مانگا ہے؟ پہلے انہوں نے رزق مانگا ہے۔ دیکھیے اچھی روزی، حلال روزی کی کتنی اہمیت ہے، حلال روزی کی کتنی اہمیت ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جب غار میں جا رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے غار میں جا رہے ہیں، بادشاہ اور ساری حکومت ان کے پیچھے پڑی ہوئی تلاش کر رہی ہے۔ آگے آئے گا انشاءاللہ آئندہ ہفتے یا اس کے آئندہ ہفتے آنے والا ہے پورا واقعہ۔ تو سارے لوگ، پوری حکومت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ان کو پکڑو اور ان کو سولی پر لٹکا دو۔ تو اب ایسے وقت میں جب وہ غار میں گئے تو باہر نکلنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ بھوک لگے گی تو باہر نکلنا پڑے گا یا نہیں نکلنا پڑے گا، لیکن باہر نکلیں گے تو جان کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اب اندر آ گئے، اب باہر نکلنا مشکل ہے، اور کچھ راشن وغیرہ کھانے کی کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں ہے، تو انہوں نے کھانے کے لیے دعا کی ہے اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت، یعنی بغیر سبب کے ہمیں رزق عطا فرما۔ تو سب سے پہلے انہوں نے رحمت مانگی، یعنی خاص رزق مانگا ہے کہ اللہ بغیر ذریعے کے، بغیر سبب کے ہمیں رزق عطا فرما۔ لدنی کہتے ہی ہیں علماء، کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ لدنی رحمت اس کو ہی کہتے ہیں۔ لدن جہاں لفظ آتا ہے وہاں مراد ہوتی ہے کہ وہ چیز جو اللہ کی طرف سے بغیر ذریعے کے مل جائے، بغیر سبب کے مل جائے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم دیا، یعنی وہ ایسا علم تھا جو انہوں نے کسی دنیا کے انسان سے نہیں لیا، انہوں نے بغیر ذریعے کے ڈائریکٹ اللہ نے ان کو دیا۔ تو انہوں نے بھی خاص رزق مانگا ہے، اے اللہ بغیر سبب کے ہمیں اپنے پاس سے رزق عطا فرما، کیونکہ باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ باہر نکلیں گے جان کا بھی خطرہ ہے، ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ تو انہوں نے خاص رحمت مانگی، یعنی خاص رزق، بغیر ذریعے کے اللہ رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا شاندار انتظام کر دیا، سلا دیا، اور پھر ان کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ نیند میں بھی انسان کو بھوک لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لگنے ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے لگنے ہی نہیں دی۔ انسان سو سو کے بھی تو تھک جاتا ہے نا، سو سو کے بھی تو بھوکا ہو جاتا ہے۔ رمضان میں کیا حالت ہوتی ہے، 12 بج گئے، 1 بجے تک ہم سوتے ہیں اور بعد میں پیٹ خالی، اور وہ 300 سال تک سوتے رہے لیکن بھوک کی وجہ سے ان کی نیند نہیں کھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام، یہ خاص رحمت مل گئی ان کو، انتظام ہو گیا ان کے لیے غذا کا۔ تو پہلے لفظ میں انہوں نے غذا مانگی ہے، اور دوسرے میں انہوں نے
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہمارے یعنی ایمان بچا کر جو ہم نکلے ہیں اس میں بھی ہمیں سیدھا راستہ مہیا فرما۔ رشد کا لفظ ہے یہاں، یہ قرآن میں کئی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، لیکن سورہ کہف نے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ 3 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 یا 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے سورہ کہف میں۔ رشد اور رشد کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایسی ہدایت اللہ کی طرف سے انسان کو مل جائے کہ انسان حق اور باطل میں فرق کرنے لگے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ رشد اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ رشد سیدھا راستہ، ہدایت ایسی ہدایت کہ جس میں انسان کو حق اور باطل کھلا نظر آئے، کہ انسان حق کو دیکھ کر حق پر چلنے لگے، باطل کلیئر اس کو باطل نظر آئے کہ یہ غلط ہے۔ بتائیے کتنی جامع دعا ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے، اور دجال جب نکلے گا اس زمانے کے حساب سے کتنی اچھی دعا ہے، کتنی جاندار دعا ہے، کیونکہ دجال تو ایسا اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ نعوذ باللہ بہت سارے لوگ اسے سچا سمجھنے لگیں گے، ایسی دلیلیں دے گا، ایسے کرشمے دکھائے گا کہ لوگ اس کو سچا خدا سمجھنے لگیں گے نعوذ باللہ۔ تو اس وقت کے لیے کتنی زبردست دعا ہے کہ اللہ ہمیں رشد اور ہدایت ایسی دے دے کہ ہمیں حق نظر آئے اور باطل نظر آئے۔ بہت ساری مرتبہ انسان کو باطل حق نظر آنے لگتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ جتنے آج کل کافر ہیں، ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں، وہ کیوں اپنے دین پر جمے ہوئے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ان کو باطل حق نظر آ رہا ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ تو یہ دعا کتنی جاندار دعا کی ہے انہوں نے کہ اے اللہ ہمیں وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہمارے اس معاملے میں یعنی ایمان بچا کر جو ہم نکلے ہیں اس میں ہمارے لیے رشد اور ہدایت ہمارے لیے مہیا فرما اور آسان فرما۔ تو رشد کا مطلب ہے کہ ایسی ہدایت اللہ کی طرف سے، دل میں ایسا نور کہ انسان کو حق اور باطل میں فرق نظر آئے، تمیز کر سکے۔ اور یہ صحابہ کرام کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، دیکھو سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں کیا کہا صحابہ کرام کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی دی تھی، وہ دل میں نور دیا تھا۔ کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے اندر تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا۔ صحابہ کرام کے لیے ایمان محبوب بن گیا، ایمان سے ان کو محبت ہو گئی، ایمان ان کو پسند آنے لگا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو ہم نے تمہارے دلوں میں سجا دیا، تمہارے لیے خوبصورت بنا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے صحابہ کرام کو ایسی صفت دی تھی کہ کفر، شرک، برائی، فسق، گناہ سے ان کو نفرت ہو گئی تھی۔ اور آگے کہا اولئک هم الراشدون، یہ ہے رشد اور ہدایت والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں رشد اور ہدایت کا مطلب سمجھا دیا کہ رشد اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کو بری چیزوں سے، گناہوں سے، کفر اور شرک سے نفرت ہو جائے، گناہ، کفر اور شرک، حرام کام اس کو برے لگنے لگے، اس سے کراہیت ہو، ناپسند ہو، اور ایمان اور اچھی چیزیں، اچھے اعمال اس کو پسند آنے لگیں۔ یہ ہے رشد اور ہدایت۔ تو یہ رشد اور ہدایت مانگی ہے یہ اصحاب کہف نے، اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے عطا کر دیا تھا۔ صحابہ کے بھی کیا مقام ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرمایا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رشد اور ہدایت ہمارے لیے مہیا فرما، یعنی ہمارے دل میں وہ نور دے دے کہ ہمیں حق نظر آئے، صحیح نظر آئے، اور غلط نظر آئے، باطل نظر آئے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، ان کی دعا سن کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے کانوں کو تھپکی دے دی ہم نے غار کے اندر، یعنی کانوں پر پہرا لگا دیا، کوئی آواز ان کی کان میں نہ جائے، کیونکہ انسان کی نیند سب سے زیادہ خراب ہوتی ہے کان کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ کان سے جیسی آواز آئی، دروازہ کھلا، کچھ بجنے کی آواز آئی، انسان اٹھ کر بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے؟ اسی لیے ہم سوتے وقت الارم لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ الارم کہاں سے سنے آنے والی چیز ہے؟ کان، کہ جیسے ہی الارم بجے گا، کان سب سے پہلے، انسان کے کان جاگتے ہی رہتے ہیں، کان میں آواز آئی اور انسان اٹھ جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ نیند خراب ہوتی ہے انسان کی کان کے راستے سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پہرا لگا دیا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ،
ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے دی. مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے جیسے ماں اپنی بچوں کو تھپکی دے کر سلاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو تھپکی دے دی, یعنی کانوں سے سننے کی طاقت ہی ان کی ختم ہو گئی چند سالوں تک, سنین عددا, سال ہاں سال تک. اور اس میں ایک باریک اشارہ بھی ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے